بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنا ڈیجیٹل ملتان کے ساتھ میں ہوں عاطف عوان۔ الیکشن جس کا اتنا شور تھا، الیکشن مکمل ہو گیا، عوام نے اپنی رائے دے دی اور اس کے بعد تمام صوبوں میں اور مرکز میں حکومت سازی کا عمل بھی مکمل ہو گیا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پنجاب مسلم لیگ نون کے ہاتھ ہے، سندھ پیپلز پارٹی، خیبر پختونخوا سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی، جبکہ بلوچستان کی حکومت جو ہے وہ بھی پیپلز پارٹی اور اتحادی جماعتیں مل کر بنائیں گی۔ وفاق میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مل کر حکومت مکمل کر لی ہے، وزیر اعظم کا انتخاب ہو چکا ہے، تمام صوبوں میں وزرائے اعلیٰ کا انتخاب ہو چکا ہے۔ ہم بات کریں گے اس وقت اسپیشلی مسلم لیگ نون کے حوالے سے اور صوبہ پنجاب کے حوالے سے۔ صوبہ پنجاب میں ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے اور خاتون وزیر اعلیٰ منتخب ہوئی ہیں مریم نواز شریف، اور انہوں نے ایک نئے انداز سے اپنا حکومت جو ہے وہ انہوں نے نئے انداز سے حکومت سازی کے بعد جو اقدامات شروع کیے ہیں وہ انتہائی حیران کن ہیں اور انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ وہ اپنے مشن پر جو ہے وہ گامزن ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنے اس مشن میں، عوامی خدمت کے اس مشن میں کہاں تک کامیاب ہوتی ہیں، کس حد تک انہیں کامیابی ملتی ہے، میجر جو رکاوٹیں ہیں بیچ میں وہ کس حد تک وہ ان کو عبور کر سکتی ہیں، بیوروکریسی ان کے ساتھ کس حد تک تعاون کرتی ہے۔ مریم نواز نے جو پہلا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا تھا اس میں اپنی ڈائریکشن دے دی تھی، انہوں نے اپنی لائن آف ایکشن عوام کے سامنے بھی رکھ دی تھی، عوامی نمائندوں کے سامنے بھی رکھ دی تھی، اور اسی میں ہی انہوں نے بیوروکریسی کو بھی ایڈریس کر دیا تھا۔ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں، سمپل چیزیں اور عوام کی بنیادی ضروریات اور عوام جن چیزوں سے عوام کا براہ راست تعلق ہے اور جس سے عوام براہ راست متاثر ہوتے ہیں یا انہیں براہ راست ریلیف دیا جا سکتا ہے، مریم نواز نے ان چیزوں کو ٹارگٹ کیا ہے۔ ان میں اسپیشلی صحت، تعلیم، انفراسٹرکچر، صفائی، راشن اور ابھی 1 لاکھ گھر نیا اقدام کرنے جا رہی ہیں۔ اس میں انہوں نے 1 لاکھ گھر پنجاب میں بنانے کے لیے تجاویز بھی مانگ لی ہیں اور رپورٹ بھی مانگ لی ہیں۔ ہر ضلع میں جو ہے وہ 3000 کے قریب گھر بنائے جائیں گے۔ ہر ضلع میں مستحق افراد کے لیے 3000 گھر بنائے جائیں گے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں کہ ایک ایک کر کے ان تمام چیزوں کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ تعلیم کے لیے انہوں نے پہلا جو دورہ کیا ہے ایک سرکاری اسکول کا کیا ہے، جس سے ان کی اس حوالے سے دلچسپی نظر آ رہی ہے کہ وہ سرکاری اسکولوں کو اپ گریڈ کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ سرکاری اسکولوں میں تعلیم کا معیار بہتر بنانے کی ان کی خواہش ہے، اور ان کا یہ دورہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی، اور اس حوالے سے انہوں نے جو اقدامات شروع کیے ہیں کہ وہ امید ہے کہ وہ تعلیم کے شعبے پر فوکس کریں گی، اور تعلیم کے شعبے میں اسپیشلی خواتین اور بچیوں کے لیے ان کی جو ایک بحیثیت خاتون بھی ان کی دلچسپی زیادہ اس میں ہے، تو بچیوں کو اگر وہ فوکس کرتی ہیں اور بچیوں کے اسکولوں کو تعلیم کے لیے، تو یہ ایک یقیناً اچھا اقدام ہوگا۔ اس کے علاوہ انہوں نے صحت کے بارے میں بتایا ہے کہ صحت کے لیے ان کی ترجیحات کیا ہیں۔ اس وقت کوئی بھی جماعت ہے، جس کی بھی جہاں بھی حکومت ہے، عوام نے جو منقسم مینڈیٹ دیا ہے اس حوالے سے سیاستدانوں نے، سیاسی جماعتوں نے یہ سوچنا ہے، اور انہیں یہ سوچنا پڑے گا کہ عوام ان سے چاہتے کیا ہیں، وہ عوام کو ڈیلیور کیا کر سکتے ہیں۔ جس طرح مسلم لیگ نون کو پنجاب میں مینڈیٹ ملا ہے، اور مسلم لیگ نون اس حوالے سے جو اقدامات ابھی تک سامنے آ رہے ہیں اور جو ان کا چارٹر سامنے آ رہا ہے کہ وہ کیا منصوبہ بندی کر رہے ہیں، سب جماعتیں اپنی اپنی جگہ پہ یہ سوچ رہی ہیں کہ انہیں تقریباً ہر جماعت کو حصہ ملا ہے، اور وہ اپنے اپنے صوبے میں کیا اقدامات کر سکتے ہیں، اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے، عوام میں اپنی پینیٹریشن بڑھانے کے لیے انہیں کیا کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے سب جماعتیں جو ہیں وہ مل کر سوچ بھی رہی ہیں، اور اس پر انہیں سوچنا پڑے گا بھی صحیح، کیونکہ عوام اب نتائج چاہتے ہیں، فوری نتائج چاہتے ہیں مہنگائی میں، اور اس جو مہنگائی کی ایک بڑی خطرناک قسم کی لہر پچھلے کچھ عرصے سے آ رہی ہے، اور مزید جس کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے، اس سے عوام کو ریلیف دینے کے لیے جو جماعت عوام کو ریلیف دے پائے گی وہی جماعت آگے الیکشن میں بھی کوئی بہتر نتائج حاصل کر سکے گی۔ مریم نواز شریف کی جو لائن نظر آ رہی ہے، ان کا جو طریقہ کار نظر آ رہا ہے، وہ بڑی ڈومینیٹنگ لائن ہے،
اور وہ اس حوالے سے اپنی جو ترجیحات ہیں انہوں نے اس کا اعلان بھی کر دیا اور اس پر عمل درآمد بھی شروع ہو گیا ہے، جس پہ بیوروکریسی نے فوری طور پر انہوں نے بیوروکریسی کو کھینچا بھی ہے اور ان سے کام لینے کے لیے انہوں نے ہدایات بھی جاری کی ہیں، ان کی میٹنگز بھی کال کی ہیں۔ صفائی جو ہے وہ صفائی کے حوالے سے جب عوام بنیادی سہولیات، چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹے چھوٹے اقدامات پر ان کو ریلیف مل جاتا ہے۔ اگر کسی کے گلی محلے میں صفائی کا مسئلہ ہے، سیوریج کا مسئلہ ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو گراس روٹ لیول پہ چل رہی ہیں، ان چیزوں کو جب تک بہتر نہیں کیا جائے گا اس وقت تک عوام کا معیار زندگی بھی بلند نہیں ہو پائے گا اور عوام اپنے حکمرانوں سے خوش بھی نہیں ہوں گے۔ تو مریم نواز شریف کو جو یہ لائن دی گئی ہے اور جنہوں نے سمجھایا ہے، ان کے جو ان کے ساتھ چلنے والے ہیں، ان کے چچا میاں شہباز شریف صاحب جو 3 دفعہ وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں، ان کی انہیں سرپرستی بھی حاصل ہے، نگرانی بھی ہوگی، اور خصوصی طور پر میاں نواز شریف کی، ان کے والد کی 3 دفعہ وہ بھی وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھنا انہیں آتا ہے، اور مریم نواز کے ان اقدامات سے نظر بھی آ رہا ہے کہ انہیں ایک پراپر بریفنگ دی گئی ہے اور ڈائریکشن دی گئی ہے کہ اگر عوام میں اپنا ماحول بہتر کرنا ہے، عوام میں اپنی رائے کو بہتر بنانا ہے، تو ان اقدامات کو کرنا پڑے گا۔ یعنی روٹی کپڑا مکان جو پیپلز پارٹی کا نعرہ تھا، اسی نعرے کو آپ دیکھیں تو یہ سارے اقدامات اسی میں، یہ آٹا تقسیم ہو رہا ہے، ابھی راشن بیگ جو ہیں وہ عوام میں تقسیم ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہ راشن بیگ کے لیے ان لوگوں کو قطار میں نہیں لگنا پڑ رہا اور عوام کی دہلیز پر ان کو راشن فراہم کیا جا رہا ہے۔ عوام جو مستحق افراد ہیں، اگر پہلی سٹیج میں یہی ہو جائے کہ مستحق افراد کو ہی اگر کور کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی مسلم لیگ نون کی اور پنجاب حکومت کی، کہ وہ لوگوں کو ان کی دہلیز تک راشن بھی فراہم کر دیں۔ ادویات کا بھی مریم نواز نے اعلان کر دیا ہے کہ جو نادار مریض ہیں ان کو ادویات بھی ان کے گھروں پر پہنچائی جائیں گی۔ یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے اور یہ ان کی اس حوالے سے دلچسپی اور ان کی ڈائریکشن کا جو ہے وہ ایک واضح ثبوت بھی ہے کہ وہ کس حد تک کنسرن ہے اس حوالے سے۔ سب گھر کے لیے جو ہے وہ انہوں نے جو ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے 1 لاکھ گھروں کا، اللہ کرے کہ یہ کمپلیٹ ہو جائے اور اس پر جلدی عمل درآمد بھی ہو جائے کہ لوگوں کو جو ہے وہ اس حوالے سے مزید کچھ ریلیف مل سکے۔ صحت کے شعبے کے حوالے سے جو مریم نواز نے اپنی ترجیحات کا اعلان کیا ہے، انہوں نے ایئر ایمبولینس شروع کرنے کا اور موٹر ویز پر ایمبولینس سروس شروع کرنے کا، یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے، بڑے اچھا اقدام ہے کہ موٹر وے پر جو حادثات ہوتے ہیں اس پر بعض اوقات اموات ہو جاتی ہیں اور زیادہ ہو جاتی ہیں، اور صرف اس وجہ سے ہی کہ ایمبولینس اگر فوری طور پر اویلیبل نہیں ہوتی اور فوری طبی امداد نہیں مل سکتی۔ اگر یہ موٹر ویز پر ایمبولینس والا کام بھی شروع ہو جاتا ہے تو یہ ایک اچھا اقدام ہے۔ اس کے علاوہ جو انفراسٹرکچر ہے، انہوں نے سڑکوں کے بارے میں اعلان کیا ہے کہ جو بھی سڑکیں ہیں دیہاتوں میں، کسی بھی علاقے میں جو سڑکیں ہیں، ان سڑکوں کو ان کی ریپیئرنگ کی جائے، مینٹیننس کی جائے، جہاں نہیں بنانی ہے وہاں نہیں بنائی جائیں۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ عوام کو براہ راست متاثر کرتی ہیں اور عوام کو براہ راست اس سے فائدہ پہنچتا ہے، جس سے عوام جو ہے وہ تھوڑا ریلیف محسوس کرے گی۔ صفائی کا حساب ہے، جو صفائی کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ تمام گلی محلے، سڑکیں اور شہر دیہات تمام ان میں صفائی کی جائے۔ یہ بڑا اچھا اقدام ہے۔ اس سے ایک تو صاف ستھرا پنجاب کا نعرہ جو ہے وہ اس کو عملی شکل ملے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے بیماریوں کا خاتمہ جو ہے، یہ گندگی اور غلاظتیں جو ہیں وہ گلی محلوں میں عموماً دیکھی جاتی ہیں، اس کی شکایات بھی آتی ہیں، وہ ختم ہوں گی تو اس سے بیماریوں پہ بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ مزید ایک شعبہ ہے جو شاید نظر انداز ہو گیا ہے یا اس پر ابھی مکمل طور پر وہ ورکنگ نہیں ہو سکی، زراعت کا شعبہ، جو کسان، جس سے چونکہ زراعت ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس پر کسانوں کو سہولیات دینے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اس پر بھی امید ہے کہ سوچیں گی کہ کسانوں کو کس حد تک ریلیف دیا جا سکتا ہے، سبسڈی دی جا سکتی ہے، ان کو سہولیات کیا دی جا سکتی ہیں، بیج فراہم کیے جا سکتے ہیں، خصوصاً جب فصلوں کا موسم ہوتا ہے، اور کھاد جو ہے وہ کھاد کی فراہمی، یہ ایک میجر ایشو ہوتا ہے جو کسانوں کو پرابلم جس وجہ سے آتی ہے، وہ ان مسائل پر اگر توجہ دیں گی تو یہ بھی ایک اچھا اقدام تصور ہوگا۔ مہنگائی پر کنٹرول، ابھی چونکہ فوری طور پر رمضان شریف کا ماہ آ رہا ہے، بابرکت مہینہ،
تو اس میں عموماً مہنگائی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اگر پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو فعال کیا جائے اور یہ بیوروکریسی کو فعال کر کے اگر فوری طور پر ان چیزوں پر کنٹرول کر لیا جائے، مہنگائی جو رمضان کے اس بابرکت مہینے میں بڑھتی ہے اس کو اگر کنٹرول کر لیا جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی اچھی کامیابی تصور ہوگی. اور اس پر امید ہے کہ انہوں نے چونکہ اعلان بھی کیا ہے کہ وہ گرام فروشی کے خلاف کارروائی کریں اور اس کو براہ راست خود بھی مانیٹر بھی کریں گی. تو مریم نواز کا جو لائن آف ایکشن ہے وہ ہمیں نظر آئی ہے اور بڑی ڈومینیٹنگ لائن آف ایکشن ہے. امید ہے اور امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے اس مشن میں کامیاب ہوں، عوام کو ریلیف ملے. الیکشن ہو گئے، حکومتیں بن گئیں، کسی کو کہاں مینڈیٹ ملا ہے، کسی کو کہاں ملا ہے، کسی اس پر نتائج پر 100 طرح کی تنقید کی جا سکتی ہے، 100 طرح کے اس پر معاملات پر واویلا کیا جا سکتا ہے. لیکن سیاستدانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ عوام کا بھلا کس میں ہے، عوام کیا چاہتے ہیں. عوام کو ریلیف چاہیے، غریب عوام پس رہے ہیں. سب مل کر اس وقت ملک کا سوچیں، عوام کا سوچیں، تاکہ عوام اگلے الیکشن میں ان کو اچھے طریقے سے منتخب کر کے بھیجیں. پھر چاہے وہ سادہ اکثریت مانگ لیں، پھر چاہے وہ 2/3 اکثریت مانگ لیں، جو بھی جماعت ہوگی، جو کارکردگی دکھائے گی، جو کام دکھائے گی، اسی کو عوام منتخب کر لیں گے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے، پھر نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ نے کے